ناول مجھے تلاش کرو، رائٹر کائنات شاہ، قسط نمبر 14۔ یہ تقریباً ایک دن کی بات تھی۔ جنازہ چلے جانے کے بعد ساریہ بیگم مردہ سی عدت میں بیٹھی تھی۔ عائشہ اس کے پاس تھی۔ عائشہ کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ عائزہ، سدرا، آصفہ تینوں نے اسے بہت مشکل سے ڈھونڈا تھا۔ وہ دن سادے اب بھی تھی۔ وہ ایک دفعہ بھی نہیں روئی تھی، شاید صدمے میں تھی۔ کئی عورتیں اسے اشتیاق سے دیکھ رہی تھی اور سب کو بتا رہی تھی کہ ہاں ہاں یہ بھی عریس کی بیوی ہیں۔ ہاں مگر اب طلاق ہو گئی، شاید شادی کے پہلے حاملہ تھی، ہاں بھاگی بھی تھی۔ کل جو شور شرابے ہوئے ہیں اسی کی وجہ سے تھے، شاید باپ اسی کی وجہ سے مرا ہے۔ عائشہ سب سن رہی تھی مگر پھر بھی خاموش تھی۔ اسے غم تھا، اس کی بے قصوری اس کا باپ نہیں جان سکا تھا۔ وہ ہوش میں تو تب بھی نہیں آئی تھی جب ساریہ بیگم نے اسے گھر سے نکل جانے کا کہا۔ وہ کیا کیا کہہ رہی تھی، وہ کچھ نہیں سن رہی تھی۔ عریس اور عائزہ دامر سمیت واپس شہر آ گئے تھے، مگر دوسرے شہر، وہ دوسری جگہ دور، بہت دور شفٹ ہو گئے تھے۔ عائشہ ان کے رابطے میں تھی۔ اسے یاد آیا کہ آتے وقت عائشہ اسے گلے لگا کر اسے کچھ سمجھا رہی تھی، شاید یہ کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، فی الحال یہاں سے چلی جاؤ۔ اسے دوسرے شہر چھوڑ کر عریس اور عائزہ دونوں سارا سامان لینے پرانے شہر گئے تھے۔ عائزہ اسے آ کر بتا رہی تھی کہ مشکات ان کی پڑوسن، اس کا دو نام تھا، ایک اسمارہ اور مشکات کہیں اور شفٹ ہو گئی ہیں مگر رابطے میں ہیں، اسی طرح سب مصروف ہو گئے۔ عائشہ بالکل چپ تھی۔ شروع میں عریس اس سے ہمدردی کرتا رہا مگر پھر تنگ آ گیا، نہ وہ کچھ کہتی تھی نہ کچھ سنتی تھی۔ جیسے تیسے عائزہ نے عریس کو سمجھایا مگر عریس نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ دامر دھیرے دھیرے بڑا ہو رہا تھا اور عائزہ کے بے حد قریبی۔ ایک دن اسما ان سے ملنے آئی اور ڈیر و تحائف بھی دامر کے لیے لائی تھی اور پھر اس نے بتایا کہ اتفاقاً وہ سفیر لوگوں کی پڑوسن ہے۔ یہ سن کر عائزہ نے اس سے کہا کہ وہ ان لوگوں کو کچھ نہ بتائے کہ وہ یہاں ہیں۔ دھیرے دھیرے وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ ساریہ بیگم کی عدت تو کب کی ختم ہو گئی تھی، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ دامر 6 سال کا ہو چکا تھا۔ اس دوران عائشہ نہیں بدلی تھی۔ عریس تھک ہار کر خود ہی اس سے ڈھیروں باتیں کرتا تھا۔ عائشہ کا ہوش شاید تب آیا جب ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ عائزہ تو بہت خوش تھی۔ وہ آتے ساتھ ہی خوشی سے عائشہ کو بتانے لگی، پھر مشکات کو بتایا تو وہ دوسرے ہی دن مبارکباد دینے آ گئی۔ عریس اور عائزہ اس کا ضرورت سے زیادہ خیال رکھتے تھے۔ عائشہ کچھ بولتی تو نہ تھی مگر اب دامر سے مانوس ہو گئی تھی۔ پھر سے عریس اور عائزہ اب پرسکون ہوئے تھے۔ سفیر ناوی شیطان ان سب کی زندگی سے اتنا عرصہ ہی دور رہا تھا مگر انہیں خبر مل گئی تھی کہ وہ تینوں لوگ یہاں ہیں۔ عائشہ کی طبیعت سنتے ہی خراب ہوئی اور 8ویں ماہ کی شروعات میں ہی اس کی گود میں بہت مشکلوں سے نورے آ گئی تھی۔ حنیفہ کو یہ پڑھتے ہوئے ایک اور جھٹکا لگا، اب یہ نورے کون تھی؟ دامر کا تو پورا دن اس میں نکلتا۔ دھیرے دھیرے دامر سکول بھی جانے لگا۔ وقت کو پھر پر لگا اور دامر 10 سال کا اور حنیفہ 4 سال کی ہوئی تھی۔ دامر کو عائزہ کے ساتھ ہر سال سعودی جانا ہوتا تھا کیونکہ عائزہ اسے ٹرپ پر وہی لے جاتی تھی اور پھر دامر کی بے جا ضد پر دامر اور عائزہ وہاں سیٹ ہو گئے تھے۔ تھوڑی مشکلوں کے بعد عائزہ کی کزن اس کا خود بہت خیال رکھتی تھی۔ ان کے یہاں ایک خاندانی ملازمت تھی جسے سب بوا کہتے تھے۔ دامر ان سے بھی مانوس تھا اور بوا دامر سے خود بھی بہت پیار کرتی تھی۔ عائزہ 2 سال رہ کر واپس آ گئی۔ نورے تقریباً 4 سال کی تھی۔ عائشہ اتنے سالوں میں ایک دفعہ بھی نہیں آئی تھی۔ انیلا اس دن کے بعد سے کبھی بھی ملک حویلی میں قدم نہیں رکھ سکی تھی۔ دامر سے سب روز ہی بات کرتے تھے۔ عائزہ بھی جاب کرتی تھی جس پر عائشہ نے وبیلا مچایا تھا مگر عائزہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ بالآخر اس نے جاب شروع کر دی تھی۔ عائشہ چاہتی تھی کہ عائزہ اور عریس ساتھ وقت گزارے جس پر عریس اسے گھورتا تھا۔ ایک دن سب ایک ساتھ رات کا کھانا کھا رہے تھے، ان کا فون بجا۔ عریس نے دیکھا، وہ عائشہ کا نمبر تھا۔ عریس نے فون کان سے لگایا تو انہیں پتہ چلا کہ عائشہ کی طبیعت خراب ہے۔ عائشہ نے عریس سے کہا کہ اسے لے کر گاؤں چھوڑ دے، وہ چند دن عائشہ کے پاس رکے گی۔ اس نے بہت ضد کی تو عریس عائشہ کو چھوڑ آیا۔ نورے کو وہ ضد پر ساتھ لے گئی۔ عریس بار بار منع کر رہا تھا کہ عائزہ چلی جائے گی مگر اس نے کہا کہ میں اکیلی نہیں رہ سکتی، آپ صبح کے گئے رات کو آتے ہیں۔ اس نے ضد کی، قسم دی تو عریس اسے لے گیا تھا۔ دراصل عائشہ خود بہانہ ڈھونڈ رہی تھی کہ وہ کہیں جائے تو عائزہ اور عریس قریب ہو کر اگر وہ مر گئی تو خدا کو کیا منہ دکھائے گی۔ وہ عائزہ کا حق مارتی رہی تھی۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ عائشہ ملکوں کی حویلی میں پچھلے 4 ماہ سے تھی۔ نورے عائشہ کو دھیرے دھیرے جاننے سمجھنے لگی تھی۔
وہ گھر سے باہر نہیں جاتی تھی۔ عائشہ کا بہت دل کرتا تھا خان حویلی کے مکینوں سے ملے، مگر دیواریں حائل ہو گئی تھی ان دونوں حویلیوں کے درمیان میں۔ ابھی اس کو آئے ہوئے 7-8 ماہ ہی ہوئے تھے کہ عائشہ نے اسے بتایا کہ وہ پریگننٹ ہیں۔ عائشہ کے دل کو کچھ ہوا، مگر ایک نظر اتنے سالوں پر ڈالی، پھر اپنی سوچوں کو زچر خوشی سے مبارکباد دینے لگی۔ اب وہ آنے کی ضد کر رہی تھی۔ عائشہ اب قدرے بہتر تھی، انہیں اکیلے پن کا روک لگا تھا۔ تینوں نے بہت ضد کی کہ وہ شہر چلے، مگر وہ انکاری تھے۔ کچھ دن مزید رہ کر وہ واپس شہر آ گئی تھی۔ حال اس دن کی طرح آج بھی فجر کے لیے سب اٹھ رہے تھے۔ حنیفہ نے ڈائری بند کی اور ادیبہ رمل کو اٹھانے لگی۔ دل میں آگے کیا ہوا ہوگا، بار بار ڈائری کی طرف دھیان جا رہا تھا۔ وہ سب صبح فجر کی اٹھی تھی اور سب نماز قرآن کا فارغ ہو کر گپے لگانے بیٹھ گئی۔ ہما اور شفق اسے حویلی کے پچھلے والے حصے میں لائی تھی جہاں طویل خاموشی تھی۔ وہ سب زمین پر بیٹھ گئی اور مہمانوں کے تحفوں کو پیک کرنے لگی، اور رمل کیمرہ کھولے تصویریں بھی بنا رہی تھی۔ سب کی دامر فرمان تو جا کر روم میں گرے تھے۔ واقعی وہ دونوں کافی تھکے ہوئے تھے۔ تھکا تو دھیان بھی تھا، مگر وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ ابھی وہ کمرے میں پہنچا نہیں تھا جب بھی سامنے سے حنیفہ شفق کے ساتھ آتی دکھائی دی۔ نہ جانے کیوں وہ رک گیا تھا۔ حنیفہ اسے دیکھ کر شفق کو کچھ عجیب لگا، مگر وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ حنیفہ وہیں کھڑی تھی۔ کیسی ہیں؟ عدنان نے بات شروع کی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی۔ الحمدللہ، عدنان نے اتنا ہی کہا۔ اچھا؟ حنیفہ نے اچھا لمبا کھینچا تھا۔ یہاں پر آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ عدنان نے پوچھا۔ اچھا لگ رہا ہے، حنیفہ نے جواب دیا۔ اچھا؟ عدنان نے بھی اچھا کو لمبا کیا تھا حنیفہ کی طرح۔ میں جاؤں؟ حنیفہ کنفیوز تھی۔ ہاں ہاں جائیں، وہ بھی خیالی میں بولا۔ اتنا ہی کہنا تھا کہ حنیفہ تیز قدموں سے شفق کے قریب جا پہنچی۔ شفق چل تو بہت آہستہ رہی تھی، مگر دور جا چکی تھی۔ پیچھے عدنان سر میں ہاتھ پھیرے مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ مانا کہ ہم تیز چلے تھے، مگر تم کس خوشی میں اتنی دیر میں آئے ہو؟ فرمان اسے اندر داخل ہوتے دیکھ کر بولا۔ ہر وقت مشکوک نظروں سے مجھے مت دیکھا کر۔ وہ اسی کے قریب بیٹھتے بولا۔ سچ بتا، کیا کر رہے تھے؟ کدھر گئے تھے؟ فرمان کہاں چپ ہونے والا تھا۔ بکواس نہ کر، عدنان نے اسے گھورا۔ ہم نے حنیفہ کو ادھر سے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیوں دامر؟ فرمان نے دامر کو بھی شامل کرنا چاہا۔ دامر فون میں لگا ہوا تھا۔ تو عدنان اٹھ کھڑا ہوا۔ تو یہ کی تم بتاؤ کیا ہوا؟ فرمان کی آنکھوں میں شرط واضح تھی۔ عدنان مسکراہٹ ضبط کیے اس کی گردن اپنے ہاتھوں میں لی تھی۔ وارث اب جب بھی باہر سے آتا تو اسے کسی کی نظریں خود پر محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ادیبہ جو نہیں تھی یہاں۔ آج وہ جب آیا تو بے اختیار اس نے پلٹ کر اس جگہ کو دیکھا جہاں کبھی ادیبہ چھپ کر اسے دیکھتی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اندر کی طرف بڑھا۔ اگر محبوب نظر نہ آئے تو دل بے چین ہو جائے۔ کچھ ایسی محبتیں ہیں کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں سے۔ صبح کے 11 بج رہے تھے۔ رمل، ادیبہ، حنیفہ تینوں کمرے میں تھیں۔ ہنی، کیا تمہیں یہاں اچھا لگ رہا ہے؟ رمل نے حنیفہ سے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس ٹھیک ہی لگ رہا ہے، حنیفہ نے سفید جھوٹ بولا۔ کیا تمہیں یہاں سچ میں اچھا نہیں لگ رہا؟ ادیبہ نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اچھا لگ رہا ہے، کیوں نہیں اچھا لگے گا؟ یہاں امی کی یادیں تازہ ہوتی ہیں اور انیلا پھوپھو سے الگ اپنائیت محسوس ہوتی ہیں، اور سب اچھے ہیں۔ یہاں آ کر نماز شروع کر دی ہے ہم نے، حنیفہ آہستہ آواز میں مسکرا کر بول رہی تھی۔ یہ تو ہے۔ اور حنیفہ؟ رمل بولی، آنکھوں میں شرط واضح تھی۔ کیا اور؟ حنیفہ نے پوچھا۔ عدنان بھائی کے بارے میں کچھ نہیں کہا تم نے؟ رمل نے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ ادیبہ اور رمل نے دل میں اسے دعا دی۔ ہنسی سے پتہ چل رہا ہے محبت ہونے لگی ہے تمہیں، ادیبہ نے اندازہ لگایا۔ فالتو باتیں شروع تم دونوں کی۔ حنیفہ نے مسکراہٹ ضبط کی تو دونوں ہنسی۔ ادیبہ موبائل اٹھانے انگلیاں چلانے لگی، پھر تھوڑی دیر بعد ادیبہ موبائل بند کیے واپس رکھنے لگی۔ رمل اور حنیفہ دونوں چپس سے انکشاف کرنے لگی تھیں۔ اچھا بتاؤ نا عدنان بھائی کیسے لگتے ہیں تمہیں؟ ادیبہ نے پوچھا۔ ہاں ہاں بتاؤ، رمل نے بھی ادیبہ کا ساتھ دیا۔ کیا مطلب؟ حنیفہ نے آئی برو چکائی۔ مطلب یہ کہ عدنان بھائی تمہیں ایز ہسبینڈ کیسے لگتے ہیں؟ ادیبہ اس کے بالکل سامنے آ کر بولی۔ جیسے سب کو لگتے ہیں۔ حنیفہ نے کندھے اچکائے تو رمل نے اسے کوہنی ماری۔ ان کے ساتھ زندگی تو گزار لوگی نا پوری؟ ادیبہ اصل بات پر آئی۔ شاید ہاں، حنیفہ گہری سانس لیے بولی۔ اف، میں بات نہیں کروں گی پھر تم سے، رمل نے آخری حربہ آزمایا۔ اب کیا؟ حنیفہ چڑھ کر بولی۔ کیا تمہیں ان سے محبت نہیں ہے؟ ادیبہ نے صاف لفظوں میں کہا۔ نہیں، مگر اچھے ہیں وہ، اور پھر 15-20 دنوں میں کس کو کسی سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ٹھہر کر دونوں کو دیکھ کر بول رہی تھی۔
بس یہی سننا تھا، تم انہیں اچھی طرح جان لو، پھر اگلا ولیمہ اس حویلی میں تمہارا ہوگا انشاءاللہ۔ ادیبہ پرجوش ہو کے بولی تو حنیفہ نے سر جھٹکا۔ ہاں بالکل، رمل نے کہا، اب دماغ مت کھانا میرا، میں سونے لگی ہوں۔ حنیفہ چادر تانے بولی، طبیعت ٹھیک ہے نا، 12 بجنے والے ہیں، اس وقت کون سوتا ہے؟ رمل فکر مندی سے بولی، جبکہ ادیبہ فون میں لگی ہوئی تھی۔ رات کو سو نہیں سکا کوئی ظاہر ہے، سب اس وقت ہی نیند پوری کریں گے نا، اور پھر رات کو مہندی بھی ہے۔ ادیبہ بولتے ساتھ حنیفہ کے ساتھ والی جگہ پر لیٹی تھی۔ رمل نے بھی لائٹ آف کی اور خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ہنسا اپی لائیں، میں کھلاتی ہوں آپ کو۔ حنیفہ بولی، واقعی؟ ہنسا نے حیرانی سے پوچھا۔ جی، وہ بولی، سب کچھ نہ کچھ کرنے میں مصروف تھی۔ حنیفہ ہنسا کے کمرے میں بیٹھی تھی، پاس ہی 2 لڑکی ہنسا کے ہاتھوں پر مہندی لگا رہی تھی۔ حنیفہ پلیٹ لے کر اس کی طرف بڑھی۔ آپ لوگ بھی آ کر کھا لیں، امی نے کہا ہے، پھر باقی بعد میں لگا دیجیے گا۔ ہما نے کہا تو دونوں تھوڑی دیر میں ہما کے ساتھ باہر نکلیں۔ اب کمرے میں صرف ہنسا اور حنیفہ تھی۔ حنیفہ اسے کھانا کھلا رہی تھی۔ یہ کام ویسے وان کو کرنا چاہیے تھا نا، ہنسا مسکراتے ہوئے بولی تو حنیفہ ہنس دی۔ میں بلا لاتی ہوں انہیں، حنیفہ نے کہا۔ ارے نہیں نہیں، ہنسا ہنستی ہوئی بولی، ویسے یہاں کی شادیوں میں بہت رونق ہوتی ہے۔ حنیفہ بولی، ہاں گاؤں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہنسا مسکرائی۔ حنیفہ اسے پانی پلا رہی تھی۔ اگلا نمبر انشاءاللہ تمہارا ہوگا، ہنسا نے اشاروں سے کہا۔ اللہ جانے آپی، سچ جاننے کے بعد طلاق ہوگی یا رخصتی؟ حنیفہ طنزی انداز میں بولی۔ ارے توبہ کرو لڑکی، طلاق کیوں ہونے لگی؟ ہنسا نے اسے فوراً ڈپٹا۔ شاید ہو جائے، وہ نا امیدی سے بولی۔ ہنسا نے اس کا دل بہلانے کے لیے دوسری باتیں شروع کر دیں۔ آج ہنسا اور بان کی مہندی تھی، سب بہت بڑھ چڑھ کر تیار ہوئے تھے۔ ہنسا تو دلہن لگ ہی نہیں رہی تھی، وہ ہر کام میں کود پڑتی تھی۔ یہ ایسے کرنا ہے، وہ ایسے کرنا ہے، بار بار سب لوگوں کو ہدایت دے رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا اس کی شادی ہے اور اس میں کوئی ایڈجسٹ نہیں کرے گا، سب نے پوری تیاری کرنی ہے۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، مہندی بھی ہلدی کی طرح الگ رکھی ہوئی تھی، صرف عورتیں تھیں، پھر بھی بہت مزہ آیا۔ سب کو ہلکا پھلکا ڈانس بھی ہوا تھا، جو ہنسا کا کمرہ بند کر کے گیا تھا اور باہر کسی کو خبر بھی نہیں تھی۔ رات 2 بجے سب فری ہوئی تھی۔ کپڑے چینج کر کے ہلکے پھلکے سوٹ میں وہ سب زمین پر فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہنسا بار بار کل کے بارے میں سب کو بتا رہی تھی کہ یہ چیز ایسے کرنی ہے، وہ چیز ایسے کرنی ہے، میری انٹری ایسی ہونی ہے اور تم سب رسم میں نیک زیادہ مانگنا ہے، وہ کہہ رہی تھی اور سب ہاں میں سر ہلا رہے تھے مانو کلاس میں درس سن رہے ہوں۔ آج رات کسی نے نہیں سونا تھا، شاید جس طرح لڑکیوں نے شور ڈالا ہوا تھا اسی طرح لڑکوں کی طرف بھی یہی حال تھا۔ سب بہت خوش تھے کہ اس بات سے انجان کے کل یا پرسوں یا اس سے اگلے دن کیا ہونے والا ہے۔ تقریباً فجر کی نماز پڑھ کر سب بستر پر گئے تھے۔ چچی اب ٹھیک تو ہے نا؟ کھلا انہیں دیکھ کر بولی اور ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ ہوں بیٹا، زہرا بیگم نے کہا۔ پھر آپ اس طرح ہام کیوں رہی ہیں؟ کھلا انہیں کرسی گھسیٹ کر بیٹھانے لگیں۔ ٹھیک ہوں بیٹا، ایک کام کر دو، برہان سے بولو گھر آ جائے، اسے میسج کر کے۔ زہرا بیگم نے بے چارگی سے کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی کرتی ہوں۔ کھلا کو ان پر بے ساختہ پیار آیا۔ وہ جو لڑکی شہر سے آئی جانی پہچانی لگ رہی ہے، سدرا بیگم پیاز کاٹتے بولی۔ کون سی؟ آسپا بیگم فوراً موری۔ اس کا نام یاد نہیں آ رہا۔ سدرا بیگم کے ہاتھ رکے۔ حنیفہ نام ہے۔ انیلا گیس تیز کرتی بولی۔ ہاں مگر تمہیں کیسے پتا؟ سدرا نے کہا۔ مجھے وہ بالکل عائشہ آپی جیسی لگتی ہے۔ انیلا بیگم کی آواز آہستہ تھی۔ لگ تو مجھے بھی رہی تھی۔ آسپا نے بھی ہنکاری بھری۔ آپ دونوں کو ہی نہیں، شاید پورے گھر والوں کو لگ رہی ہیں، سدرا نے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ انیلا نے پوچھا۔ پتہ نہیں، خیر ہم کام پر دھیان دیں تو زیادہ بہتر ہے، ہزار کام ہے ابھی کرنے کو۔ آسپا بیگم نے سب کی سوچوں کو تولا تھا، پھر تینوں کام میں لگ گئی تھیں۔ برہان سو کر اٹھا تھا تو اسے کھولا کا میسج وصول ہوا۔ امید کے مطابق واپس آنے کا لیکچر تھا، ضرور امی نے کروایا ہوگا، یہ سوچ کر بغیر رپلائی کیے فون سائٹ پر رکھ کر بیڈ سے اٹھا۔ آج اسے بہت ضروری کام تھا اور وہ لیٹ ہو چکا تھا، جلدی کام کرنے لگا تھا۔ آج کوئی خاص فنکشن نہیں تھا، آج بارات ہی نکاح تو ہو چکا تھا، اب بس مہمان تھے جو کھانا کھانے کے بعد روانہ ہو گئے تھے۔ سارا دن ہنسا کا سامان اس کے کمرے سے اوپر اوان کے نئے کمرے میں شفٹ کر رہی تھی۔ ساری لڑکیاں مل کر تقریباً عصر کی نماز پڑھ کر سب فارغ ہوئی تھی، پھر سب نے تیار ہونا شروع کر دیا تھا۔ رات کو ہنسا نے رخصت ہونا تھا۔ یار میرا جھمکا میچ نہیں کر رہا۔ رمل کی آواز اتنی تیز تھی کہ بازوؤں میں کھڑی مائدہ کے ہاتھ سے چڑیاں گری تھی جو کانچ کی نہ تھی مگر سارا سیٹ بکھر چکا تھا۔ مائدہ نے زبان دھاندوں تلے دبائی، وہ ہما کی چوڑیاں تھیں جو مائدہ سیٹ کر رہی تھی۔ ہائے اللہ رمل آپی، ہما چہکتی ہوئی رمل کے قریب آئی۔ مجھے مت کہو مائدہ ڈیئر، اتنے نازک ہیں تمہارے کان۔ رمل حیران ہوئی۔ نہ بہن، اس کے کان نازک نہیں بلکہ تیری آواز پھٹے ساؤنڈ کی طرح ہے۔ ادیبہ نے اسے پیچھے سے کمر پر تھپڑ اسیر کیا، وہ کڑا اٹھی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں سیٹ کرتی ہوں۔ رنین نے اپنی گھڑی ٹیبل پر رکھی اور جھک کر چوڑیاں اٹھانے لگیں۔
میری شادی ہے، تم لوگوں سے جلدی میں تیار ہو گئی ہوں، حنزہ نے اپنا لہنگا اٹھاتے ہوئے کہا۔ ابھی آپ کی ساری چیزیں میچنگ اور پرفیکٹ ہیں، شفق نے میک اپ کرتے ہوئے آواز لگائی۔ دلہن کی ساری چیزیں پرفیکٹ ہی ہوتی ہیں، رنین مسکرائے۔ شاید نہیں، حنیفہ جو بولی، جو ٹرے لیے ابھی اندر آئی تھی۔ تو نے کیا ویٹر کی جگہ لی ہوئی ہے؟ تیار سب ہوں گی تو؟ ادیبہ نے اس کے ہاتھ میں ٹرے دے کر کہا جس میں جوس اور بریڈ جیم رکھا تھا۔ حنزہ آپ کو بھوک لگی ہوگی تو لے آئی اور اس میں تیار ہونے جا رہی ہوں۔ حنیفہ نے ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ ہاں یہ رکھو، تم تیار ہو جا کر، حنزہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں، اور آپ سب نے کیا حال کر دیا ہے شفق ہما کے کمرے کا؟ حنیفہ نے ایک نظر پورے کمرے پر دہرائی تھی۔ ابھی کوئی نہیں، صاف ہو جائے گا، شفق مسکرا کر بولی۔ اگر اس وقت آس پاس ادرا یا نیلا بیگم ہوتی تو گش کھا کر گر جاتی۔ شفق ہما اپنے کمرے میں کسی کو آنے نہیں دیتی تھی اور آج کمرہ پھیل جانے پر کہہ رہی تھی کہ کوئی بات نہیں، خیر کہتی بھی کیوں نہ، انہیں تیار بھی تو ہونا تھا شہری لڑکیوں سے۔ ہنی تو چینج کر کیا، تب تک میں جویلری سیٹ کرتی ہوں تیری، رمل نے بریسلٹ بند کرتے ہوئے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر چینج کہاں کروں میں؟ حنیفہ نے پوچھا تو سب نے گھوم کر اسے دیکھا اور پھر ہنس دی۔ ابھی یہ گاؤں ہے، شہر نہیں جہاں کمرے کمرے میں غسل خانہ ہوگا، ہما خالص دیہاتوں کی طرح بولی تھی۔ تو کہاں چینج کروں؟ حنیفہ کو صدمہ لگا۔ وہ نماز پڑھ کر نیچے کچن میں علیحہ کے ساتھ کچن میں تھی اور جب واپس آئی تو سب تیار تھی، تو وہ دیکھ ہی نہیں سکی کہ وہ سب کہاں تیار تھی۔ باقی گیسٹ روم میں تو تھا، اس لیے حنیفہ کو لگا جہاں بھی ہوگا۔ یہیں پر وہ دیکھ ہما نے چادر لگایا، اندر جا کر چینج کرا۔ ادیبہ نے پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ اور آپ ہی قسمیں ہم جاگا تاکہ نہیں کریں گے، شفق بولی تو سب ہنسی۔ حنیفہ بھی مسکرائی۔ حنیفہ تم کمفرٹیبل نہیں ہو شاید؟ حنزہ نے پوچھا۔ جی ہاں ایسا ہی ہے، حنیفہ نے کہنے کے ساتھ ساتھ سر بھی ہلایا۔ تو لیٹ کیوں کیا تم نے؟ رمل نے اسے دیکھا اور گڑا۔ وہ چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ تم سب نے یہی چینج کر لیا؟ حنیفہ کو حیرت ہوئی۔ نہیں، ہم سب نے باری باری چینج کیا اور آدھے سے زیادہ لوگ تو تب باہر تھے اور حنزہ آپ اکیلے اپنے کمرے میں تیار ہوئی ہیں۔ رنین ہما سب پہلے سے تیار تھی اور مائدہ، شفق اور میں باری باری تیار ہوئے ہیں، پھر تمہارے لیے ہم نے چادر ٹانگ دیا۔ رمل اپنی سینڈل اٹھاتے ہوئے مزے سے بولی۔ نہیں، تم سب باہر نکلو، حنیفہ منہ پھیلائے بولی۔ ہم سب کا سامان ادھر ہے، ہم کیسے جائیں؟ رمل نے جواب دیا تو حنیفہ کا منہ کھلا گیا۔ میں تو فرمان کے کمرے میں تیار ہو کر آئی ہوں کیونکہ وہ سب تو باہر ہے اور حنزہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ دیبا نے تفصیل بتائی۔ کیا ان کے کمرے میں ہے واش روم؟ حنیفہ کو ذرا حیرت ہوئی۔ ہاں، اور دیان بائی کا بھی روم ہے، وہ ہما نے فوراً اضافہ کیا باتوں میں۔ چلو کہ تم پاس میں ہے اور مہمان بھی نہیں ہے زیادہ، حنزہ نے اس کو دیکھ کر کہا۔ آپ چلیں گی ساتھ؟ حنیفہ لب کاٹتے ہوئے بولی۔ نہیں، دلہن ہوں گھومتی اچھی لگوں گی، کوئی اور چلا جائے گا ساتھ، ویسے بھی وہ دونوں نہیں ہوں گے، اتنا کام ہے، باہر ہوں گے، حنزہ نے تفصیل سے اسے جواب دیا تھا۔ ٹھیک ہے، حنیفہ کو تسلی ہوئی۔ اوکے، پھر کون جائے گا اس کے ساتھ؟ حنزہ نے ایک نظر سب کو دیکھا تھا تو سب ہی تیار ہو رہی تھی۔ میری تو ابھی تیاری لمبی ہے، ادیبہ نے صاف انکار کیا۔ حنیفہ کا دل بڑا ہوا، اس کی پکی والی دوستی جہاں آ کر بے وفا ہو گئی تھی۔ اچھا چلو میں چلتی ہوں، لاؤ ایک چادر اوڑھ لوں، جلدی سے کمرے میں چلی جاؤں گی، حنزہ نے کہا۔ نہیں رہنے دے آپ، نہیں کوئی نہیں دیکھے گا تو ڈانٹے گا، حنیفہ بولی۔ اچھا چلے میں چلتی ہوں، رمل نے کہا کیونکہ اس نے حنیفہ کا اترا ہوا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ ہاں چلی جاؤ، پتہ ہے نا کون سا کمرہ ہے؟ حنزہ نے پوچھا۔ جی پتہ ہے، رمل اٹھی اور حنیفہ اپنا جوڑا لیے اس کے پیچھے باہر نکلی۔ ادیان فرمان دونوں ہی ابھی کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ اگلی دفعہ آ کر کمرہ الگ کر لیں گے، فرمان نے بیڈ پر گرتے ہی کہا۔ کیوں؟ ادیان نے اس کو دیکھا۔ کیوں کا کیا مطلب بھائی؟ ہم نے شادیاں نہیں کرنی؟ مانا کہ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتے، مگر کیا کر سکتے ہیں اب؟ فرمان بولا تو ادیان کا کہکا گونجا۔ تھکن سے چور ہیں، پھر بھی باز نہیں آئے گا، ادیان ہنستے ہوئے بولا۔ پھر کیا خیال ہے؟ فرمان اٹھ کر بیٹھا۔ نورے سے پوچھوں گا، ادیان کے کہنے پر فرمان نے مسکراہٹ ضبط کی۔ حد ہے، اب تم کمرے کا بھی پوچھو گے؟ فرمان نے اسے شرم دلانی چاہی، جیسے ظاہر ہے انہیں بھی رہنا ہے، میں بس ذرا معاملات ٹھیک ہوں تو میں پوچھ لوں گا، تجھے جلدی ہے تو کر لے کمرہ شفٹ۔ ادیان نے کندھے اچکائے۔ مجھے جلدی کیوں ہونی ہے؟ میری شادی میں ابھی وقت پڑا ہے، فرمان نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ صحیح، چل اٹھ، تیار ہو، کاموں کا ڈھیر لگا ہے۔ ادیان نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ تو رہ لے گا؟ فرمان اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں؟ ادیان نہ سمجھی سے بولا۔ اس کمرے میں؟ فرمان سنجیدہ تھا، پہلے تو ادیان کو سمجھ نہیں آیا، مگر جب بات تو وہ ہنس دیا، شوق سے، سکون سے۔ ادیان کے جواب پر فرمان نے دل پر ہاتھ رکھا۔ ادیان کچھ کہتا اس سے پہلے دروازہ کھلا اور کھولتا چلا گیا۔ دونوں نے دروازہ لاک نہیں کیا تھا۔ سامنے رمل اور حنیفہ کھڑی تھیں۔ فرمان نے پلٹ کر ادیان کو دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو تو نے بلایا، اور جواب میں ادیان نے اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ کیا ہوا؟ بلا کر فرمان نے پوچھا۔ حنیفہ کو چینج کرنا ہے، ہمیں لگا آپ لوگ نہیں ہیں، رمل نے کہا۔ او اچھا، فرمان نے اچھا کو لمبا کیا اور واپس پلٹ کر ادیان کو دیکھا۔ آ جائے، ہم ویسے بھی جا رہے تھے، فرمان بولا۔
نہیں نہیں ہم جا رہے ہیں، حنیفہ بولی۔ ارے رکے، ہم جا رہے ہیں، ادھیان نے فوراً کہا تو رمل مسکرائی۔ ہاں بالکل، ویسے بھی کل کو تم نے یہی شفٹ ہونا ہے، رمل حنیفہ کو دیکھ کر اشارت سے بولی۔ جواب میں حنیفہ نے اسے گھورا۔ حنیفہ کی آنکھیں دیکھ کر فرمان اور ادھیان نے مسکراہٹ ضبط کی۔ خیر میں چلتا ہوں، فرمان ہینگر اٹھائے بولا اور باہر نکل گیا۔ اب کیوں کھڑے ہیں؟ رمل کی آنکھوں میں اشارت واضح تھی۔ میں بھی جا رہا ہوں، ادھیان مسکرایا۔ تم بھی جاؤ حنیفہ، جلدی کرو، رمل نے اسے کہا تو فوراً اندر گئی۔ ویسے گھر پر بات کریں گے اب، رمل کی آواز پر ادھیان کے قدم رکے۔ بہت جلد، اور آپ اپنی دوست کو میرے لیے راضی کرنے کی کوشش کرے، ادھیان اسی کے انداز میں بولا اور باہر نکل گیا۔ رمل مزے سے بیڈ پر بیٹھی اور افنان کو کال لگانے لگی۔ وہ سب اس وقت وان کے پرانے والے کمرے میں موجود تھے جہاں دامر اور اوان تیار ہو رہے تھے۔ کیا ہوا؟ اوان فرمان کو دیکھتے ہوئے بولا، تبھی ادھیان بھی اندر آیا۔ تیار ہونے آئے ہیں؟ فرمان نے گرا۔ تم لوگ تو کمرے میں گئے تھے نا؟ اوان نے انہیں جاتے دیکھا تھا۔ ہاں پھر مجھے تیری یاد آنے لگی، میں ادھر آ گیا، فرمان جل کر بولا اور واش روم میں گھس گیا۔ ادھی میں کیسا لگ رہا ہوں؟ اوان بولا۔ ادھیان نے اسے سر تا پیر دیکھا، سفید کرتا پاجامہ پہنے اور شال کو بازوؤں پر رکھے ہوئے وہ بے حد پیارا لگ رہا تھا۔ یہ لک بھی ہنزا کی بتائی ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ، جوتے کب پہنو گے؟ ادھیان نے اپنا کپڑا بیڈ پر پھینکا۔ پہنتا ہوں، وہ مسکرایا۔ اور بھئی دامر، تو نے تو دلہے کا مقابلہ کر لیا، ادھیان نے اشارت سے کہا۔ وہ واقعی میں ایسا لگ رہا تھا کہ ادھیان نے اسے دلہے کا لقب دیا۔ میری چھوڑ، تم کیوں ادھر آیا ہے؟ ہم لیٹ ہو رہے ہیں، وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا۔ لڑکیاں آ گئی تھی ہمارے کمرے میں، ادھیان نے نام لینے سے گریز کیا۔ او اچھا، اور یہ فرمان کب نکلے گا؟ اوان نے دروازے کی طرف دیکھا۔ گھنٹہ لگائے گا کمینہ، ادھیان ہنسا۔ ارے ادھی، تو تیار نہیں ہوا ابھی تک؟ نعمان کی آواز پر وہ پلٹا۔ نہیں بھائی، پھر اس نے پوری بات بتائی۔ تو میرے کمرے میں چلا جا، نعمان نے حل پیش کیا۔ نہیں رہنے دے، وہ بولا۔ یار چلا جا، لیٹ ہو رہے ہیں ہم، اپنی شادی والے دن ڈانٹ نہیں سن سکتا، اوان نے کہا۔ اچھا جاتا ہوں، ادھیان بولا اور باہر نکل گیا۔ بھائی آپ کے دوست آ گئے ہیں، زین اندر آتے ساتھ اوان کی طرف دیکھ کر بولا۔ اچھا صحیح، تم ان کو ذرا دیکھ لینا، ہم بس آ رہے ہیں۔ اوان نے جلدی سے اپنی کڑی اٹھائی، تبھی فرمان دروازہ کھولے نکلا۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ کالی شیروانی اور سفید دھوتی پہنے ہوا کھڑا تھا۔ مان، اب بس جلدی سے سنگار کر، لیٹ ہو رہے ہیں ہم، اوان نے مسکراہٹ ضبط کرتے کہا۔ دور پھٹے منہ تیرا، فرمان نے غصے سے کہا تو سب ہنس دیے۔ اوان جب باہر آیا تو اس کے سارے دوست بیٹھے تھے، اسے دیکھ کر کھڑے ہوئے۔ 5 لڑکے تھے جو اس کے ساتھ کامیاب ایس پی تھے، باری باری سب آ کر ملے اور پھر آخر میں وارث آگے بڑھا۔ اوان نے مسکرا کر اسے ویلکم کیا تھا۔ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا نا؟ اوان نے سب کو ایک نظر دیکھ کر پوچھا۔ نہیں نہیں، بس ذرا سا ہوا تھا، ایس پی فیاض نے مسکرا کر جواب دیا۔ اچھا زین، پانی وانی پوچھا تم نے؟ اوان اب زین سے بولا۔ جی سب سے ہمارے ساتھی ہیں، اور اب جناب کی تو تیاری ہی نہیں ختم ہو رہی تھی، ان 5 میں سے ایک نے کہا تو سب نے کہکا لگایا۔ ہاں ہاں، پہلی شادی ہے نا بھائی کی، زین نے کہا تو کہکا اور اونچا ہوا۔ کیوں، تو نے 4 پوری کرنی ہے، اوان نے کہا۔ پھر سب باتوں میں لگ گئے۔ تھوڑی دیر میں سب کا ہی تعارف اوان کے دوستوں سے ہوا تھا، اور پھر برات بھی گزر گئی تھی۔ ہنزا، اور یہ بڑی عجیب برات تھی، جس گھر سے نکلی تھی اسی گھر میں آ کر رکی تھی۔ ہنزا تو پھولے ہی نہیں سما رہی تھی، دھیرے دھیرے چھوٹی موٹی رسمیں ہوئی تھی، رخصتی پر بھی سب نے رونا ڈال دیا۔ آدھے سے زیادہ لوگ حیرت انگیز طور پر سب کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ ہنزا جب کہاں رہی تھی، دامر حیران سا سب دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس کے پاس فرمان آ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ فرمان نے پوچھا۔ کچھ نہیں، ویسے رونا بنتا نہیں کسی کا، ہنزا ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جا رہی ہیں، دامر نے دھیرے سے کہا تو ادھیان فرمان دونوں ہی مسکرا دی، جس پر دامر مزید حیران ہوا۔ وہ ہنزا کے لیے نہیں رہ رہی بلکہ اوان کے لیے رو رہی ہیں۔ فرمان کی آواز بھی آہستہ تھی، مگر اس کے کہتے ہی عریحہ نے پیچھے مڑ کر اسے گھورا، پھر تالی مار کر خود بھی ہلکا سا ہنس دی۔ تب تک دامر کو بھی سمجھ آ گئی تھی فرمان کی بات، وہ بھی مسکرایا۔ ساریہ بیگم اسے کافی دیر تک گلے لگائے دعائیں دیتی رہی، پھر سب نے بڑی اتفاق اور بڑے لاڈ سے ہنزا کو وان کے کمرے میں بٹھایا تھا، جو پھولوں سے سجا ہوا تھا، جو ہنزا کی خواہش پر اوان نے لگوائے تھے۔ وہ خوش تھی؟ نہیں، وہ بہت خوش تھی۔ عریحہ اس کے پاس بڑی دیر تک بیٹھی رہی، عروہ سے اس نے ویڈیو کال پر بھی بات کی، ہلکی پھلکی چھیڑخانیاں اس کے ساتھ ہو رہی تھی، جس کو وہ بہت مزے سے انجوائے کر رہی تھی۔ رات کے 11:30 ہو رہے تھے، ہنزا کو چھوڑ کر عریحہ بھی جا چکی تھی، جبکہ اوان ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ہنزا کی کمر اکڑ گئی تھی، بیٹھے بیٹھے اسے پتا تھا کہ سب اسے آنے نہیں دے رہے ہوں گے، خاص کر فرمان صاحب۔ وہ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، اور باقی وہ سب اسے نہیں آنے دے رہے تھے۔ اوان کو کافی تنگ کرنے کے بعد سب نے بلا کر اسے جانے دیا۔ اوان بہت مشکل سے جان چھڑا کر کمرے میں آیا، پھر دروازے پر رسم کرنے لڑکیوں کو دیکھ کر منہ بنا گیا، مگر مجبوراً اسے ان کی من چاہی رقم دینی پڑی۔ پھر کہیں جا کر وہ کمرے کے اندر موجود تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، ہنزا گاؤن تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ دروازہ بند کرنے پر
اٹھ بیٹھی۔ اس کا پھولا منہ دیکھ کر عوان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ناراض ہیں۔ مسکرا کر جیسے ہی بیڈ پر بیٹھا، حنزہ نے کشن اٹھا کر اسے دے مارا، جسے بڑی مہارت سے ایس پی صاحب نے کیچ کر لیا تھا۔ حنیفہ ڈائری پڑھنا چاہ رہی تھی، مگر اس وقت اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ ہی تھک چکے تھے، بلکہ سب ہی تھک چکے تھے۔ پھر اسے وقت بھی نہیں مل رہا تھا اور رش بھی بہت تھا۔ کل ولیمہ تھا۔ حنیفہ سوچوں کو جٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ رنین جب سونے کے لیے بستر پائی تو اسے فنکشن میں زین سے ہوئی ٹکر یاد آئی تھی۔ وہ مسکرا کر چند گھنٹے پیچھے ہوئی تھی۔ وہ اپنا دوپٹہ صحیح کرتے باہر آئی تھی، تبھی اس کی ٹکر زین سے ہوئی۔ ارے ارے آرام سے، زین نے کہا۔ سوری، رنین اپنا بازو سہلاتے ہوئے بولی۔ اٹس اوکے، ٹھیک ہے آپ؟ زین نے پوچھا۔ جی آپ ہٹے، میں باہر جاؤں گی، رنین نے کہا۔ ویسے جگہ تو تھی، مگر زین اس طرح سے بیچ میں کھڑا تھا۔ رنین جاتی تو دوبارہ سے ٹکرا جاتی۔ آپ نے غور کیا؟ زین اسے سرتا پیر دیکھ کر بولا۔ البتہ رنین کی نظریں اپنے اور اس کے پیروں پر تھیں۔ جی کیا؟ رنین اچنبے سے بولی۔ پرسوں تو خیر سب نے ہلدی کا جوڑا سیم پہنا تھا، مگر آپ مجھ سے مہندی اور بارات، بلکہ آج صبح بھی آپ نے مجھ سے میچنگ کی ہیں۔ زین ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ رنین اس کی بات پر نظریں مزید نیچے کر گئی۔ اس نے غور نہیں کیا تھا۔ پتہ نہیں، وہ بولی۔ کیا مجھے نوٹ نہیں کرتی؟ زین نے مسکراہٹ ضبط کی۔ توبہ، میں کیوں آپ کو نوٹ کرنے لگی؟ رنین ذرا غصے سے بولی۔ کیا ہوا؟ دامر کی آواز پر دونوں کرنٹ کھا کر سیدھے ہوئے تھے۔ کچھ نہیں بھائی، یہ آپ کا پوچھ رہی تھی۔ زین نے نرم انداز ظاہر کیا۔ ادھر آؤ گڑیا۔ دامر نے ہاتھ آگے بڑھایا تو زین جلدی سے سائڈ میں ہوا۔ رنین دامر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر دامر کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ دامر نے اسے نظریں جھکائے دیکھ کر کہا۔ کچھ نہیں، رنین بولی۔ اچھا مجھے کیوں ڈھونڈ رہی تھی؟ دامر نے اس کا دوپٹہ مزید صحیح کیا۔ وہ مائدہ کی دوا آپ کے بیگ میں ہے کیا؟ رنین نے ذرا سی گردن اوپر کی۔ کیا ہوا اسے؟ دامر بولا۔ رش ہے تو اسے ذرا عجیب فیل ہو رہا ہے، رنین نے بتایا۔ اچھا آ جاؤ، میں اندر جا کر دیکھتا ہوں، بلکہ تم چلو، میں دوا لے کر آتا ہوں، دامر کہتا ساتھ اندر روم کی طرف بھاگا۔ رکو رنین، زین نے اسے روکا تو وہ آنکھیں مزید بینچے۔ جی مگر وہ پلٹی نہیں۔ دامر بھائی نے کچھ غلط تو نہیں سمجھا نا؟ زین فکر مند ہوا۔ یہ انہیں پتا ہوگا، ان سے پوچھے جا کر، رنین نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ اوکے لیکن وہ نین، دامر کی آواز نے زین کی بات کاٹ دی تھی۔ وہ پر اندر کی جانب بڑھی تھی۔ نین کیا سو گئی ہو؟ مائدہ نے اسے کندھے سے جھنجھوڑا۔ نہیں، کیا ہوا؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا اور وہ فنکشن شام میں ہی گم گئی تھی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، مائدہ پیروں کے بل بیٹھی تھی۔ طبیعت خراب ہو رہی ہے، ہم اوک کو بلائیں؟ رنین نے فکر مندی سے کہا۔ نہیں، بس اپنے پاس لا لو مجھے، مائدہ نے کہا تو رنین اٹھی اور مائدہ کا بستر اپنے بستر کے پاس لے آئی۔ وہ سب زمین میں سوئی تھی۔ حنزہ کے روم میں اس نے نیچے بستر ڈال کر پکا گاؤں والا ماحول بنایا تھا اور خود عوان کے کمرے میں رہائش پذیر تھی۔ باقی ساری لڑکیاں یہیں پر سوئی تھی، بیڈ پورا خالی تھا۔ رنین نے اپنا کمبل بھی اسے اڑایا اور خود بھی لیٹ گئی۔ آہستہ آہستہ مائدہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی اور تھوڑی دیر میں دونوں ہی سو گئی تھیں۔ زین موبائل میں ساری تصویریں دیکھ رہا تھا۔ ایک تصویر پر وہ رکا تھا، وہ حنزہ اور عوان کے ساتھ سٹیج پر لی گئی تھی۔ زین جہاں کھڑا تھا، اس کے بعد شفق تھی اور پھر ہما اور اس کے بعد رنین۔ اتنے سارے لوگوں میں صرف زین اور رنین کا ہی جوڑا میچ کر رہا تھا۔ وہ مسکرایا اور ایک نظر شام کے منظر پر ڈالی۔ نین، زین نے دامر کا کہا لفظ دہرایا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتا رنین کے پیچھے اندر گیا تھا، مگر وہ اوجھل ہو چکی تھی۔ سفیر ولی دونوں گاؤں کے لیے نکل چکے تھے۔ یہ فیصلہ جانے کب طے ہوا تھا، یہ ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہاں جا کر وہ کیا کرنے والے تھے، کیا نہیں، یہ بھی وہی جانتے تھے۔ صرف وہی دونوں ہی نہیں، بلکہ اپنے ساتھ ایک طوفان برپا کر کے لے جا رہے تھے۔ وہ اتنے عرصے جو دشمنی دفنائی گئی تھی، وہ جگانے جا رہے تھے۔ وہ وہاں جا رہے تھے جہاں کئی لوگ ان کے خون کے پیاسے تھے، جہاں کی دیواریں چیخ چیخ کر انہیں مجرم کہتی تھی، جہاں انہیں درندہ قرار دیا گیا تھا، جہاں ان کی ماں مری تھی، جہاں ان کا بچپن بیتا تھا، جہاں سے وہ بھاگے تھے، آج وہی جا رہے تھے۔ یہ تو طے تھا، انہوں نے بہت کچھ پتہ کروا لیا تھا۔ ان کے جانے سے حنزہ کی خوشیوں میں کوئی کمی آنے والی تھی، جب پھر پوری کی پوری شادی ماتم میں بدلنے والی تھی، اور رمل کا باپ کے اوپر سے تھوڑا بہت جو بھروسہ تھا، شاید وہ بھی ختم ہونے والا تھا، جبکہ سفیر اس بات سے انجان تھا کہ اس کی اپنی بیٹی رمل اور بیٹا وہاں موجود ہے۔ شیطانی مسکراہٹ اور شیطانی دماغ لیے وہ دونوں گاؤں کے قریب پہنچتے جا رہے تھے۔ امی ہم ابھی نہیں گئے ہیں، ادیبہ فون دوسری کان سے لگاتے ہوئے بولی۔ ہاں میری بات ہوئی تھی عائشہ سے، اسمارا بیگم نے کہا۔ اچھا اور بتائیں آپ نے کال کیوں کی؟ ہماری چند گھنٹے پہلے بات ہوئی تھی نا، ادیبہ آہستہ سے بولی۔ ایک بات کھٹر رہی تھی، سوچا بتا دو، اسمارا نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی بتائیں امی، ادیبہ ذرا اور ہوئی سب سے، اور پھر اسمارا بیگم جو مشکات اسے بتا رہی تھی وہ سن کر ادیبہ کی آنکھیں باہر آنے کو تھی۔ ویسے تم دونوں کیا کر رہی ہو آگے؟ ہما نے بیٹھتے ساتھ رنین سے پوچھا۔ مطلب؟ رنین حیران ہوئی۔ ارے مطلب پڑھائی کا پوچھ رہی ہوں، ہما نے ہنستے ہوئے کہا۔
او اچھا، ہم دونوں بھی یہ کریں گے، رنین مسکرا کر بولی۔ اچھا ماشاء اللہ، ہما کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ اور آپ دونوں؟ رنین کی بجائے مائدہ بولی تھی۔ دونوں سے مراد شفق تھی، کچھ نہیں، ہما نے کندھے اچکائے۔ اور وہ کیوں؟ رنین نے پوچھا۔ ہمارا پڑھنے کا دل نہیں کرتا، ہما کی بجائے شفق نے لاپرواہی انداز میں کہا۔ مگر کیوں؟ مائدہ کو حیرانی ہوئی۔ شفق کا دل نہیں ہے اور میرا تھوڑا بہت ہے، مگر شفق نہیں جا رہی تو میں کیسے جا سکتی ہوں؟ ہما مسکرائی۔ اچھا، اور شفق کا دل کیوں نہیں ہے؟ مائدہ شفق کی طرف متوجہ ہوئی۔ بس ایسے ہی، شفق نے منہ بنایا۔ مگر شفق سوچنا ضرور، ابھی ہم 3 دنوں میں جائیں گے، ادیبہ نے کہا تو چاروں اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی آپی، ہما نے جواب دیا۔ شفق البتہ خاموش رہی۔ پھر رنین نے دوسری بات چھیڑ دی تو سب سر جوڑے باتیں کرنے لگے۔ ناز آج کل ایگزام سے فارغ تھی اور گھر پر بے حد بوریت کا شکار بھی۔ مناہل کے 2 پیپر رہتے تھے آج بھی۔ اس کے بعد فروا کی طرح مناہل بھی چھٹی بتانے کے لیے اپنے گھر جانے والی تھی۔ ناز سے ارشان نے کہا تھا بے فکر رہیں، ان کے جانے کے بعد کچھ سوچیں گے۔ ناز اکیلے نہیں رہنا چاہتی تھی۔ راحیل کو گئے ہوئے بھی ہفتہ ہو گیا تھا، اس نے کوئی رابطہ بھی نہیں کیا تھا۔ ناز سے وہ دن بھر یا تو ٹی وی دیکھتی یا پھر کوکنگ کرتی رہتی تھی۔ صبح ہو چکی تھی۔ اریحا حمزہ کے کمرے میں ٹرے لے آئی تھی۔ اوان شاید کمرے میں نہیں تھا۔ حمزہ سرخ جوڑا پہنے دوپٹہ پن کر رہی تھی۔ ہائے ماشاء اللہ، اریحا ٹرے میز پر رکھتی ہوئی بولی اور آگے بڑھ کر حمزہ کے گلے لگی۔ ہم نیچے ناشتے پر ہی آ رہے تھے، حمزہ نے ناشتہ دے کر کہا۔ ایک دن میاں کے ساتھ کر لو، اریحا مسکرائی۔ صحیح ہے، حمزہ ہنسی۔ وہ پیاری لگ رہی تھی، مہندی سے بڑا ہاتھ جس میں چوڑیاں کھن کھن کر رہی تھی، کانوں میں جھمکا، گلے میں خوبصورت سی اوان کے نام کی لاکٹ، ہاتھوں میں انگوٹھیاں، بالوں کو کھولے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ چند سیکنڈ میں اریحا نے اس کا جائزہ لیا تھا۔ اتنے غور سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ حمزہ نے اسے کوہنی ماری۔ پیاری لگ رہی ہو، اریحا ہنسی۔ شکریہ، اب جاؤ بھی، حمزہ نے شاطن کہا۔ توبہ لڑکی، مجھے بگاڑ رہی ہو؟ اریحا کو صدمہ لگا۔ جی ہاں، حمزہ آنکھوں میں شرارت بھرے بولی تھی۔ اریحا اسے گھورتے ہوئے باہر نکلی۔ حمزہ ہلکا ہلکا میک اپ کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں اوان بھی آ گیا۔ وہ ڈریسنگ روم سے آیا تھا، وہ پورا تیار تھا۔ اللہ ہی نا، میں گیا تھا تب بھی اب تیار ہو رہی تھی اور آیا ہوں تب بھی، اوان نے بولتے ساتھ ساتھ اپنی گھڑی ٹیبل سے اٹھائی تھی۔ اریحا آ گئی تھی، حمزہ نے صفائی دی۔ اور پھر بھی جلدی کریں، ناشتے پر لیٹ ہو چکے ہیں ہم، اوان نے کہا۔ ناشتہ اریحا یہاں لے آئی ہے اور بات سنے ذرا، حمزہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ اوان نے نظریں گھمائی تو ناشتہ ٹیبل پر موجود تھا اور وہ ناشتے کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ آپ میری کوئی تعریف نہیں کریں گے؟ میں آپ کی 1 دن کی دلہن ہوں ایس پی صاحب، حمزہ تنگ کر بولی۔ او سوری، آتا ہوں۔ اوان مسکراہٹ زبطیے اٹھا اور حمزہ کے قریب آیا۔ جہاں حمزہ کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی وہاں سے بھی کر سکتے تھے اب تعریف۔ حمزہ نے اسے دھکا دیا۔ یہاں سے کرنے میں کیا حرج ہے؟ اوان نے ابھی بھی مسکراہٹ ضبط کی۔ حمزہ شاید وہ دوسری دفعہ شرما رہی تھی اور صاف پتہ چل رہا تھا ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ حمزہ نے اس کی توجہ ناشتے پر کرنی چاہیے۔ پرے کرو ناشتے کو، اوان ہنستے ہوئے بولا۔ میں گرم نہیں کرنے جاؤں گی، حمزہ نے آنکھیں گھمائی۔ میں کر لوں گا، وہ بھی اوان تھا۔ آپ تعریف کریں جلدی، حمزہ نے شور ڈالا۔ اوکے کرتا ہوں، اوان نے ایسے کہا جیسے وہ کوئی کیس حل کرنے جا رہا ہو۔ گوگل سے پوچھ کر تعریف کریں گے اب آپ میری؟ حمزہ کو صدمہ لگا تھا۔ ارے نہیں، میں نے آپ کے لیے چند لائنیں لکھی ہیں، میں ایک نظر دیکھ لوں، بھول نہ جاؤں کہیں۔ اب آپ کی طرح ماہر تو نہیں ہونا، اوان موبائل میں ہاتھ چلاتا بولا۔ اچھا، حمزہ نے اچھا کو لمبا کیا۔ اوان نے فون ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا۔ کہو میں آپ کو سب سے اعلیٰ، آپ ہیں ایسے جیسے اندھیرے میں اجالا، عمر لگے گی شاید مجھ کو کہتے جے، آپ میری ملکہ اور میں آپ کا رکھوالا۔ حمزہ آنکھیں بند کیے اوان کی آواز کو محسوس کر رہی تھی۔ اتنی ہی لکھی تھی، اوان کی آواز پر وہ چونکی، آنکھیں کھول کر مسکرائی۔ اچھی ہیں، حمزہ نے کہا۔ پتہ نہیں، ویسے آپ نے نہیں لکھا کچھ؟ اوان شاید ریٹرن نظم چاہتا تھا۔ میں بعد میں لکھ دوں گی، وہ مسکرائی۔ اچھا صحیح، میں انتظار کروں گا۔ اوان دروازہ بجنے کی آواز پر پلٹا۔ حمزہ بھی پلٹی تھی۔ یہ کون جاہلوں کی طرح پیٹ رہا ہے؟ اوان بدمزہ ہوا تھا۔ مجھے پتا ہے کون ہے، حمزہ نے دانت پیسے۔ 9 بجنے کو ہیں مگر دلہا دلہن کا کمرہ ہی نہیں کھل رہا، فرمان نے کہا۔ 8 بجے ہیں ابھی، ادیان نے اس کی غلطی درست کی۔ ہاں پھر بھی، فرمان شرمندہ ہوا ہی کب تھا؟ ویسے تجھے کیوں مسئلہ ہے؟ وہ 10 بجے کھولے یا 12 بجے؟ دامن نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے ہے مسئلہ، فرمان نے دو بدو جواب دیا تھا۔ شافت سے میرے جوتے اتار دے، ادیان نے کہا تو دامن نے فوراً فرمان کا پیر دیکھا جس میں اس وقت ادیان کے جوتے تھے۔ اتارتا ہوں، پہلے ذرا اوان کو اٹھا کر آتے ہیں، فرمان نے کہا۔ کیوں تنگ کر رہا ہے اسے؟ ادیان نے اسے ایک تھپڑ سیر کیا۔ چلو تو، فرمان بولا۔ ہم نہیں جا رہے، اوان اسے گالیاں کھانے۔ دامن نے صاف انکار کیا۔ چلو چلتے ہیں، اٹھ ہی گیا ہوگا، ادیان کہتے ساتھ خود بھی اٹھا۔ دامن کو بھی مجبوراً اٹھنا پڑا۔ اوان نے دروازہ کھولا تو سب سے پہلے اسے فرمان دکھا، اس کے بعد دامن اور ادیان۔ کیا کام ہے؟ اوان نے دروازہ پورا نہیں کھولا تھا۔ وہ بل لینے آئے ہیں، آپ نے 5 ماہ کی بل نہیں دی ہے، فرمان نے کہا۔ تب سب ہنس دیے، اندر کھڑی حمزہ بھی۔ بکواس نہ کر، اوان نے ہنسی روک کر کہا۔
آنے تو دے اندر، فرمان نے دروازے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ کس لیے؟ اوان بدمزہ ہوا تھا۔ دیکھ رہے ہو تم سب، پہلے ہم فوراً اندر آ جاتے تھے مگر شادی ہوئی نہیں اس کی۔ اس نے ہمیں دروازے کے باہر لا کھڑا کیا۔ فرمان بےچارگی سے بولا، آنے دیجیے اوان، ویسے بھی آ کر ہی دم لے گا۔ حنزہ کی آواز آئی، ارے حنزہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ فرمان نے تھوڑا اونچا ہو کر کہا تو دامر اور عدیان دونوں ہنس دیے، جبکہ اوان اور حنزہ دونوں دانت پیس کر رہ گئے۔ اوان نے راستہ دیا تو چاروں ساتھ اندر آئے۔ اوان نے دیکھا حنزہ نے جلدی جلدی بستر وغیرہ ٹھیک کر لیا تھا۔ عدیان اور دامر تو صوفے پر بیٹھ گئے، البتہ فرمان ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگا۔ او بھائی، کرنے کیا آئے ہو تم سب؟ اوان چل کر بولا، تم سے ملنے۔ عدیان نے جواب دیا، کیوں، میں دنیا فتح کرنے جا رہا ہوں یا فتح کر کے آ گیا ہوں؟ اوان نے کہا تو عدیان ہنس دیا تھا۔ سب مسکرائے۔ فرمان لے کر آیا ہے، دامر نے شرافت دکھائی تھی، اور تم دونوں ننھے بچے ہو جو آ گئے۔ اوان نے فوراً کہا، حنزہ سے ملنے آئے تھے ہم۔ فرمان نے تصدیق کی تو حنزہ ہنس دی، یہ کیا تم لوگوں نے ناشتہ نہ نیچے کیا نہ اوپر؟ عدیان نے ٹرے سے بریڈ اٹھائے بولا، تم لوگ آ گئے، ہم کرنے ہی جا رہے تھے۔ اوان بھی صوفے پر بیٹھا، جھوٹ نہ بول، یہ ناشتہ آدھا گھنٹے پہلے آیا ہے۔ فرمان نے جاسوسوں کی طرح کہا، مجھے فیلنگ آ رہی ہے کہ شام کو میرے نکاح سے پہلے تمہارا جنازہ پڑھیں گے سب۔ اوان نے اسے کشن مارا جسے فرمان نے بڑے آرام سے کیچ کر لیا۔ حنزہ دوپٹہ سر پر لینے لگی، وہ باہر جانے لگی تھی کیونکہ ان سب نے ہلنا نہیں تھا۔ اب یہاں سے حنزہ کو محسوس ہوا اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ اس نے ذرا سا آنکھیں ترچھی کر کے دیکھا تو وہ دامر تھا۔ حنزہ کے ہوش اڑے، وہ انکمفرٹیبل ہوئی تھی، بغیر دوپٹہ سیٹ کی وہ کدھر جا رہی ہو؟ فرمان بولا، جہنم میں چلوں گی۔ حنزہ نے جل کر کہا، نہیں شکریہ۔ فرمان نے انکار کیا، جا حنزہ تم۔ عدیان نے دو ٹوک کہا، وہ فوراً بھاگی تھی، پیچھے سب باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ یہ کیا حرکت تھی دامر؟ عدیان نے آتے ساتھ پوچھ لیا تھا۔ سوری، میں حنزہ سے بھی سوری کروں گا۔ دامر نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ تم حنزہ کو پسند کرتے ہو؟ عدیان نے پوچھا۔ آہستہ بولو یار، دامر نے دھیرے سے کہا، کوئی نہیں ہے، تم بولو۔ عدیان سمجھ گیا تھا مگر وہ دامر کے منہ سے سننا چاہ رہا تھا۔ ہاں مگر میں نے کبھی اوان سے حسد نہیں کی، دامر نے صفائی بھی دی تھی۔ کب سے؟ عدیان کو حیرت ہوئی۔ جب میں نے پہلی دفعہ حنزہ سے بات کی تھی ویڈیو کال تمہارے لیپ ٹاپ سے، تقریباً 8 سال پہلے۔ دامر نے تفصیل بتائی۔ کبھی بتایا کیوں نہیں؟ عدیان بولا، ہاں کیونکہ مجھے کچھ خاص نہیں لگا مجھے، اور ویسے بھی اوان اور حنزہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، پھر بتانے کی کیا تک؟ دامر ذرا سا ہنسا، تو پھر آج تم اسے گھور کیوں رہے تھے؟ اوان دیکھ لیتا تو، اور اگر حنزہ خود اوان کو بتا دے تو؟ عدیان لب کاٹتے بولا، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ دامر فوراً بولا، تمہیں دکھ ہوا ان کی شادی کا؟ عدیان اسے شاید اب جانچ رہا تھا، نہیں بالکل نہیں، میں ہمیشہ سے چاہتا تھا وہ خوش رہے، مجھے اس سے کوئی محبت نہیں ہے، بس اچھی لگی تھی، اور جب اوان اور اس کے بارے میں مجھے پتہ چلا تو میں نے صرف انہیں دعا دی، اور اگر حنزہ اوان کو پسند نہ کرتی تو میں شاید حنزہ سے شادی کے لیے پوچھتا، مگر وہ خوش ہیں۔ دامر بول رہا تھا اور عدیان اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا جہاں کچھ خاص نہیں تھا۔ وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ عدیان نے کہا، میں شرمندہ ہوں مگر وہ پیاری لگ رہی تھی آج۔ دامر نے رخ بدلا، دامر پلیز۔ عدیان نے اسے گھورا، عدی ایسا کچھ نہیں ہوگا اب کبھی۔ دامر نے جواباً کہا، میں خود کچھ کہنے لائق نہیں ہوں، میں ہماری بہن کے کمرے میں کیمرہ لگوایا تھا۔ عدیان کی نظریں نیچے ہوئی تھیں، دونوں معاملہ الگ ہیں، اور تم نے 2 یا 3 بار ہی کیمرہ دیکھا تھا، وہ بھی اندلیب کے ساتھ ہی۔ دامر نے کہا، غیر ارادی حرکت کی تھی میں نے ویسے۔ عدیان شرمندہ دکھا تھا۔ خیر چھوڑو، دامر نے بات ختم کی، کیا تم کبھی شادی نہیں کرو گے؟ عدیان نے دامر کو دیکھتے ہوئے کہا، کروں گا یار شادی، بغیر کسی گزارا ہے کیا؟ دامر کی آواز میں اشارت واضح تھی۔ یہ تو ہے، تو کب کرو گے اور کس سے؟ عدیان نے پوچھا۔ نورے اور مائدہ سے کر لوں، اس کے بعد؟ دامر نے پلان بتایا۔ اور رنین؟ عدیان کو خیال آیا، اس کے لیے کوئی رشتہ ہے نہیں، فی الحال اگر مل جائے تو اس کی بھی کر دوں گا۔ دامر بولا، زین کے لیے تم سیریس ہو؟ عدیان نے اسے غور سے دیکھا، ابھی فی الحال سوچا نہیں ہے میں نے۔ دامر نے بات ڈال دی۔ اچھا، عدیان نے مختصر سا کہا، تم کب کر رہے ہو؟ دامر نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ میں تو 3 ماہ تک کر لوں گا، اگر فرمان بات کر لے تو شفق کا بھی نکاح کر دوں گا۔ عدیان نے بتایا، وہ زندگی میں تم سے بات نہیں کرے گا شفق کے لیے؟ دامر پہلی دفعہ ہنسا تھا۔ نہ کرے، رشتوں کی کمی تھوڑی ہے۔ عدیان نے کندھے اچکائے، اگر ایسا ہوا تو شفق کی ڈولی سے پہلے تم اس کا جنازہ اٹھاؤ گے؟ دامر ہنستے ہوئے بولا، انشاءاللہ۔ عدیان نے شرارتاً کہا۔ ساریہ بیگم نے جب شور کیا تب کہیں جا کر سب کی تیاری ختم ہوئی تھی۔ تیاری سب کی ایک سے ایک بڑھ کر تھی۔ شفق ہما تو مانو شہر کی شاپنگ کر کے خود میں نہیں تھی، اور اوپر سے صحیح لڑکیوں نے انہیں تیار بھی کیا تھا۔ خاندان کی لڑکیوں کا دل چلانے کا خواب ان کا پورا ہو چکا تھا، سب ہی پیارے لگ رہے تھے۔ ساریہ بیگم نے باری باری سب کے صدقے نکالے تھے، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ رنین، مائدہ، رمن، ادیبہ، حنیفہ، پانچوں خوب انجوائے کر رہی تھی۔ کھانا کھولنے سے پہلے آدھے سے زیادہ لوگوں نے تصویریں بنوا لی تھیں۔ پھر کھانا شروع ہوا، دھیرے دھیرے فنکشن اختتام کو پہنچنے والا تھا۔ آدھے سے زیادہ لوگ جا چکے تھے اور کچھ جا رہے تھے۔ حنزہ
کے پاس توپوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور وہ بے حد پیار سے ہر ایک سے بڑھ کر اٹھ کر بڑی تپاک سے مل رہی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں وہ عوان کو گور بھی رہی تھی جو بار بار اسٹیج سے آ جا رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر میں فیملی فوٹو لی گئی اور اس کے بعد باری آئی شہر والوں کی۔ سب ترتیب سے کھڑے ہو گئے۔ فرمان، زین اور دامر چاروں ہی زمین پر گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھے تھے۔ ادیبہ حنزہ کے پاس جھک کر کھڑی ہوئی تھی، اس کے بعد رمل تھی اور وہ دونوں سے آگے حنیفہ اور اس کے پیروں سے تھوڑے ہی دور ادیان بیٹھا تھا۔ حنزہ عوان کے پیچھے ہما رنین مائدہ کھڑی تھی اور عوان کے پاس شفق جھک کر ادیبہ کی طرح کھڑی ہوئی تھی۔ ایک کے ساتھ کئی تصویریں اس منظر کو قید کر چکی تھی۔ اور پھر کافی کی محترمہ نے میری وہ سے دیکھ کر حیرت سے بولا، ہائے بیرا گرب، او خدایا، ہمارے کلر سیم کیوں ہو جاتے ہیں ہر بار؟ رنین بے بسی سے زین کو دیکھتے ساتھ بڑبڑائی۔ دونوں نے آج پھر میچنگ کی تھی۔ زین نے 3 پیس سوٹ بلیک سوٹ پہنا تھا جبکہ رنین بھی بلیک جوڑے میں تھی۔ رنین تو اس کی نظروں سے بچنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی اور زین اس کی کوششیں ناکام کر رہا تھا۔ ابھی بھی کچھ مہمان باہر جا رہے تھے اور اسی دروازے سفیر اور ولید دونوں ہی اندر آئے تھے۔ جو یہ منظر دیکھتا وہ چپ ہو کر کھڑا ہوا تھا۔ اسجد اور غفار زیان دونوں نے قرب اور غصے سے آنکھیں بند کی تھی۔ اسٹیج پر حنزہ کے ساتھ عریہا کھڑی تھی، باقی مہمان اور گھر والے ارد گرد تھے۔ انیلا نہ جانے کیوں آسوا کے پیچھے ہی چھپے جا رہی تھی۔ ادیان، نعمان، عوان، دامر، فرمان، زین سارے ہی ساتھ باندھے غصے کو ضبط کیے کھڑے تھے۔ اسجد صاحب نے ان سب کو آگے آنے سے منع کیا ہوا تھا۔ رمل، ادیبہ، حنیفہ تینوں ایک ساتھ کھڑی تھیں۔ وہ عوان سے چند قدم دور تھی۔ رنین مائدہ البتہ دامر کی دائیں جانب ڈری سہمی کھڑی تھیں۔ ساریہ بیگم غصے سے کھڑی تھی اور سدرا بیگم انہیں کندھے سے پکڑے ہوئے تھی۔ خوشیوں کا منظر اب غصے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ یہاں کس لیے آئے ہو؟ غفار صاحب کی آواز نے خاموشی توڑی۔ ارے بھائی صاحب، بیٹھنے کا بولے، مہمانوں کے سامنے ایسے تو نہ بات کرے نا، سفیر نے کمینگی سے کہا۔ بکواس بند کرو، کیوں آئے ہو ادھر؟ زیان، دارا بتاتے ہیں، ذرا ٹھہر جاؤ۔ ولید اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بابا چاچو، وارث پردے کی آواز کو سن کر حیران ہوا اور بے اختیار پردہ ہٹا کر آگے بڑھا۔ اسے یکایک جھٹکے لگے۔ یہاں رمل، حنیفہ، ادیبہ اور ولید اور سفیر بھی کھڑے دکھے۔ اسے لگا وہ خواب دیکھ رہا ہے اور سب کے چہرے کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ سفیر اور ولید شادی میں دعوت پر نہیں بلکہ بن بلائے مہمان بن کر آئے ہیں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اسجد نے دانت پیس کر کہا۔ کون؟ غفار نے ناسمجھی سے۔ دفع ہو جائیں گے، مگر جس کے لیے آئے ہیں وہ تو کر لے پہلے۔ سفیر مسکرا رہا تھا اور آدھی سے زیادہ لوگوں کو اس کی مسکراہٹ زہر لگ رہی تھی۔ کس لیے آئے ہو؟ اس دفعہ زیان کی آواز گونجی تھی۔ باقی سارے بت بنے کھڑے تھے۔ اپنے بھتیجے اور بھتیجیوں کو لینے آئے ہیں۔ ولید نے ایک ایک نظر سب پر ڈالی تھی۔ کون سے بھتیجا بھتیجی؟ اسجد کے ساتھ سبھی حیران ہوئے۔ وہی جو آپ کے گھر میں ہیں، ولید نے کہا۔ کون؟ غفار نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ولید کے اس طرح کہنے پر سب کی ہوائیاں اڑی۔ دامر کا دل چاہا ولید کے منہ پر جوتے لگائے۔ ادیان نے ہاتھوں کو قابو کیا ہوا تھا جبکہ فرمان گالیاں بک رہا تھا۔ اندر اندر سے لڑکیاں ساری ڈری سہمی سی کھڑی تھی، مگر حنزہ آنکھوں میں نفرت لیے مکمل انہیں گھورے جا رہی تھی۔ حنیفہ کو پہلے سے زیادہ نفرت ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ ان دونوں سے رمل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک کے بعد ایک منظر اس کے دل و دماغ میں آ رہا تھا کہ کیا واقعی سفیر نے وہ سب کیا ہے جو ڈائری میں لکھا ہے؟ حارث کی آواز پر رمل کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ بابا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور یہ سب کیا ہے؟ وارث کے بس ہو گئی تھی۔ وہ ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ پہلی دفعہ عوان اور ادیان ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ مہندی والے دن کا منظر ان دونوں کی آنکھوں میں گما تھا۔ تو کیا تم کہنا چاہ رہے ہو؟ سفیر اور ولید یہاں آنے والے ہیں؟ ادیان نے تصدیق چاہی۔ بالکل، عوان نے پلک جھپکائی۔ تمہیں کیسے پتا؟ ادیان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ بات مجھے اندلیب نے بتائی ہے، اس کی امی کی بات ہوئی ہے۔ اسے تو انہوں نے بتایا کہ سفیر اور ولید کسی شادی پر جا رہے ہیں اور ان کو یہ بات سفیر کی بیگم نے بتائی تھی۔ عوان نے ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ تو تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ تمہاری ہی شادی میں آ رہے ہیں؟ ادیان نے تمہاری ہی شادی پر زور دیا۔ میں پولیس والا ہوں، میں نے ان کی کار کے پیچھے بابر کو لگایا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ آپ کے گاؤں میں داخل ہو رہے ہیں۔ عوان مسکرایا۔ کیا وہ واقعی آج پہنچ رہے ہیں؟ ادیان کو اب یقین آیا۔ پتہ نہیں، مگر وہ ولیمہ تک آ جائیں گے۔ عوان نے آرام سے کہا۔ پھر تم کیوں یہ چاہتے ہو تمہاری شادی میں تماشا ہو؟ ادیان نے پوچھا۔ میں نے وارث کو بھی انوائٹ کیا ہے۔ عوان بولا۔ میں جانتا ہوں، مگر اس سے کیا ہوگا؟ ویٹ ویٹ ویٹ، اس کا مطلب شادی میں جو تماشا ہوگا وہ تم وارث کو دکھانا چاہتے ہو؟ ادیان نے مانو پہیلی حل کی تھی۔ بالکل، کیونکہ وہ کچھ اور بعد میں جانے، اس سے پہلے ہی کچھ اور پتہ چل جائے۔ عوان نے اوپر زور دیا تھا۔ خیر، مجھے نہیں لگ رہا وہ آئیں گے ادھر۔ ادیان نے شانے اچکائے۔ وارث کی آواز سن کر عوان اور ادیان ماضی سے باہر آئے تھے۔ اب تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ سفیر وارث کو دیکھ کر فرمایا۔ اس کا بڑا پہلے ہی آسمان کو چھو رہا تھا رمل کو یہاں دیکھ کر۔ سفیر، یہاں سے دفع ہو جاؤ اپنے بچوں کو لے کر۔ غفار صاحب کا ضبط ٹوٹا۔
نہیں نہیں، بچے ابھی نہیں آئیں گے، ہم چلتے ہیں، چلو ولید سفیر نے بچوں پر زور دے کر کہا اور ولید کو چلنے کا اشارہ کیا، اور پھر جیسے وہ آئے تھے ویسے ہی واپس چلے گئے۔ سب دم سادے کھڑے تھے۔ سب سے پہلے ہوش میں ساریہ آئی تھی۔ وہ کس بچوں کی بات کر رہا تھا؟ ساریہ نے چیخ کر پوچھا۔ پتہ نہیں، آپ آئیں بی جان۔ غفار صاحب نے ایک نظر وارث کو دیکھا اور ساریہ کو کندھوں سے تھامے آگے بڑھا۔ تھوڑی دیر میں سب ولیمہ کے اختتام پر آ پہنچے تھے۔ سب ظاہر کر رہے تھے کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑا، مگر اندر اندر سب دہل گئے تھے۔ ماضی کا باب انہیں تڑپا رہا تھا۔ وارث بغیر سنے کہے چلا گیا۔ اس کی عوان سے صرف ڈپارٹمنٹ تک کی ہی دوستی تھی۔ وہ کبھی کلاس فیلوز بھی رہ چکے تھے، مگر وارث کی خاموش طبیعت اور عوان کی سنجیدگی کی وجہ سے کبھی دونوں میں دوستی نہیں ہو سکی تھی۔ جیسے سب بستر پر گئے تھے، انیلا نہ جانے کیوں زیان سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ زیان نے نوٹ کیا تھا وہ اب اس کے کمرے میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ بالآخر وہ آ گئی تھی۔ انیلا ادھر آؤ، زیان اسے بیڈ پر جاتے دیکھ کر بولا۔ وہ بغیر کہے سنے زیان کے پاس آ بیٹھی، بولے۔ نظریں مزید نیچے ہوئیں۔ تمہیں نظریں چرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم سے نیلو۔ زیان نے اس کا چہرہ اٹھایا اور پھر کب سے بحال کیا ہوا آنسو باہر نکل آیا۔ وہ زیان کے سینے سے لگائے بے اختیار روئی۔ جب اسے ہوش آیا تو آنسو پونچھتے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اب لوگ اتنے اچھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے۔ آنے اور تم سے ہمیں کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ زیان نے فوراً جواب دیا۔ میں شرمندہ ہوں۔ انیلا نے بے بسی سے کہا۔ میں جھوٹ نہیں کہوں گا، ہم سب ہونے کے بعد میں تم سے الگ ہونا چاہتا تھا، مگر ولید نے جب یہ کہا کہ تم سے ان کا کوئی واسطہ نہیں تو میں نے پل بھر میں فیصلہ بدل لیا تھا، اور تب سے لے کر آج تک تمہیں صرف میں انیلا زیان خان ہی سمجھا ہے۔ ولید اس کی آنسو صاف کرتے بولا۔ وہ دل میں دور کہیں اپنے ماں باپ کو دعائیں دے رہی تھی، مگر وہ کس بچوں کی بات کر رہا تھا؟ غفار صاحب نے ذہن پر زور دینا چاہا۔ پتہ نہیں، اس کی باتوں کو نہ سوچیں آپ، آسفا بیگم نے بات ڈالی تھی، ورنہ وسوسے تو انہیں بھی کھا رہے تھے۔ سدرا تم کو جاؤ، میں باہر لان میں جا رہا ہوں۔ اصغر صاحب اٹھتے ہوئے بولے۔ بی جان آپ کو دیکھیں گی تو مزید پریشان ہوں گی، بہتر ہے رات گزرنے دے اور پھر صبح بات کریں گے۔ اس پر سبھی آدھے جان کے ہیں، کسی کی بھی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ سدرا نے انہیں جانے سے روکا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے واپس صوفے پر بیٹھے تھے۔ عوان، میں اس خبیث کو جان سے مار دوں گی، اس کی ہمت تو دیکھیں، وہ میری شادی خراب کرنے آیا تھا۔ حنزہ ٹہل ٹہل کر بول رہی تھی۔ اس نے ماضی کا باب کھول دیا ہے، خیر اب ریلیکس ہو جائیں، وہ مسکرا کر بولا تو حنزہ نے بھی پیروں کو آرام دیا اور بیٹھ گئی۔ وارث کو نہیں شامل کرنا چاہیے تھا تم لوگوں کو، دامن نے نفی میں سا ہلایا۔ عوان کا پلان تھا، دھیان نے صاف کہا۔ تم منع نہیں کر سکتے تھے، خیر ہمیں پتہ ہے تمہیں اسے کتنا بیر ہے۔ فرمان نے چوٹ کی۔ غلط بیانی نہ کرا، دھیان نے اسے گڑا۔ یہ غلط ہوا، دامن لب کاٹتے بولا۔ ہم اس گھر والوں کو نہیں شامل کرنا چاہیے تھا، فرمان افسوس سے بولا۔ کہیں مزید خراب نہ ہو ماحول، ایسا کرتے ہیں کل واپس شہر چلتے ہیں، حنزہ اور عوان کی فلائٹ تو پرسوں کی ہے۔ دھیان نے سوچتے ہوئے اندازہ لگایا۔ مگر امی سے ملوانا ہے لڑکیوں کو، دامن کو یاد آیا۔ او ہاں ایسا کرو، حنزہ کو بولتے ہیں لے جائے ابھی، دھیان نے مشورہ دیا۔ ہاں جو ہوا ہے اس کے بعد یقیناً کمرے سے باہر کوئی نہیں نکلے گا، فرمان نے باہر کی جانب دیکھا۔ اوکے پھر ملاؤ حنزہ کو کال، دامن نے کہا تو دھیان نے سوچتے ہوئے حنزہ کو کال ملائی، جو تھوڑی دیر بعد اٹھا لی گئی تھی۔ وہ تینوں بیڈ پر الٹی سیدھی لیٹی تھی۔ ہنی، ادیبہ نے پکارا۔ حنیفہ بولی۔ وارث بے قصور ہیں، انہیں دکھ ہوگا، ادیبہ پنکھے کو گھورتے ہوئے بولی۔ دیبو، رمل نے بھی پکارا۔ ہاں، ادیبہ متوجہ ہوئی۔ بے قصور تو میں بھی ہوں، رمل کی آنکھوں سے قطرہ حنیفہ کے بالوں پر گرا، جس سے حنیفہ انجان تھی۔ سب بے قصور ہیں، صرف قصوروار، حنیفہ بولتے بولتے رکی۔ بولو، جملہ پورا کرو، رمل طنزیہ مسکرائی۔ کچھ نہیں، حنیفہ نے ضبط کیا۔ چلو میں کرتی ہوں تمہارا جملہ پورا۔ قصوروار صرف میرے بابا ہے۔ رمل کے اندر کچھ چھن سے ٹوٹا تھا جو اس کے دل کو کرچی کرچی کر رہا تھا۔ حقیقت سامنے ہے، ہم بحث نہ کریں تو بہتر ہوگا۔ حنیفہ رخ بدل گئی۔ رمل، وارث کو کال ملاؤ۔ ادیبہ اٹھ کر سیدھی ہوئی کر بیٹھی، رمل بھی اٹھ بیٹھی۔ حنیفہ اب بھی ویسے ہی پڑی تھی۔ وارث نے کال نہیں اٹھائی تھی۔ تقریباً رمل نے 8 کالز کی تھی، مگر بے سود، شاید راستے میں ہو۔ ادیبہ نے شاید خود کو تسلی دی۔ ہاں شاید، ہنی، رمل بولی۔ حنیفہ اس کی بات پر اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہماری دوستی اس بنیاد پر ٹوٹ جائے گی؟ رمل کی باتیں عجیب تھی۔ نہیں بالکل نہیں، مگر تم بے وفائی نہیں کرو گی میرے ساتھ؟ حنیفہ بھی اٹھی۔ میں بابا کے گناہوں کی بخشش کی دعا کروں گی، مگر انہیں بچانے کے لیے سب سے بے وفائی ہرگز نہیں کروں گی۔ رمل کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ شکریہ، حنیفہ نے کہا۔ وعدہ کرتی ہوں، قسم ہے ہماری دوستی کی، میں ہر حال میں تم سے دوستی نبھاؤں گی۔ رمل نے وعدہ کیا۔ میں بھی، حنیفہ مسکرائی۔ تبھی دروازہ بجا۔ وہ تینوں آنسو صاف کیے کھڑی ہو گئی۔ دروازے پر حنزہ تھی، وہ اندر آئی اور اگلے 2 منٹ میں وہ تینوں کو لیے باہر نکلی تھی۔ خاموش رہنا ورنہ بہت نقصان ہوگا ہمارا۔ حنزہ نے ایک نظر سب کو دیکھا۔ کیسا نقصان آپی؟ مائدہ فوراً بولی۔ وہ صرف ایک دیوار نہیں ہے مائدہ، یہ بہت کچھ ہے۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ یہ گھر جو کبھی ایک ہوا کرتے تھے آج مقابلے میں ہے۔
کسی نے ہمیں دیکھ لیا نا تو مانو قیامت آ جائے گی، آہستہ چلیں گے اور بغیر شور کیے، ٹھیک ہے؟ ہنزا نے سب کو ایک نظر دیکھا، سب نے ہاں میں سر ہلایا۔ سارے لڑکے پہلے ہی جا چکے تھے، پیچھے شفق اور ہما نے دونوں نے ان کے پیچھے سب سنبھالنے کے لیے وعدہ لیا تھا۔ ہنزا کو وہ سب تھوڑی مشکلوں سے بعد ہنزا کے ساتھ خان حویلی سے نکل چکی تھی۔ وہ یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی، دل اس کا بھی بہت گھبرا رہا تھا، مگر بچنوں کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ دامن نے اسے تھوڑی دیر پہلے اطلاع دی تھی کہ وہ سب آ رہے ہیں، آج جو ہوا اس سے وہ انجان تھی۔ دھیرے دھیرے سب آ رہے تھے، سارے لڑکے آ چکے تھے، سب کو باری باری پیار کیا، ماتھے پر بوسہ دیتے، ڈھیروں دعائیں دی تھی۔ آج وہ دامر کو نہیں بلکہ دامر اس سے گلے لگائے کھڑا تھا۔ لڑکیوں دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں بےتاب تھی، وہ حنیفہ کو دیکھنا چاہتی تھی جو بالکل عائشہ کی کاپی تھی، رنین اور مائدہ کو سینے سے لگانا چاہتی تھی۔ لڑکوں کے آنے کے تھوڑی ہی دیر بعد ایک ایک لڑکیاں بھی اندر آئیں۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ حنیفہ کے اندر وہ تپاک نہیں تھی جو باقی لڑکیوں کے اندر تھی۔ بہت مایوسی ہوئی تھی مگر وہ مسکرائی اور سب سے ملنے لگیں۔ بہت بہت مبارک ہو بیٹا، ہنزا کو گلے لگائے عائزہ مسکراتی ہوئی بولی۔ شکریہ، اور آپ کا تحفہ بہت پیار تھا، ہنزا نے دل سے شکریہ کہا اور ردیبہ کو گلے لگایا۔ دھیان دو لڑکی اپنا، سکھ کر کانٹا ہوتی جا رہی ہو، میں کرتی ہوں شکایت تمہاری۔ عائزہ نے اس کے گال کھینچے۔ پھوپھو موٹی ہوتی جا رہی ہوں، حیران ہے ہم سب، آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ یہ آواز تھی فرمان کی، جس پر ردیبہ نے پیچھے مڑ کر اسے گھوڑی سے نوازا تھا۔ عائزہ رمل کو گلے لگائے مسکرائی۔ اس دن آپ تھی نا، سب ہم آئے تھے، رمل نے آہستہ سے کہا۔ جی بیٹا، عائزہ مزید مسکرائی۔ نور، حنیفہ، دیبا نے عائزہ کی بات کاٹی۔ حنیفہ کیسی ہو بیٹا؟ عائزہ فوراً سنبھلی تھی، دھیان نے رخ بدلا، دامن نے کنکھیوں سے اس کی یہ حرکت دیکھی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ حنیفہ ان سے الگ ہوتے ہوئے بولی۔ بالکل ٹھیک، عائشہ کی کاپی ہو تم واقعی، عائزہ کہے بنا تو نہ رہ سکی، ان کی بیٹی ہوں تو انہی کے جیسی رہوں گی نا۔ حنیفہ کی آواز میں جیسے طنز تھا۔ عائزہ گہری سانس لیے رنین اور مائدہ کی طرف بڑھی، دونوں کو ساتھ گلے لگایا، پھر کچھ دیر میں سب بیٹھ گئے۔ پھر بتاؤ حنیفہ، ڈائری مکمل ہوئی؟ عائزہ نے پوچھا۔ نہیں، ابھی رہتی ہے، ماما دادی کے پاس سے شہر واپس چلی گئی ہیں، وہاں سے پڑھنی ہے اب۔ حنیفہ نے تفصیل سے بتایا تو وہاں بیٹھے کئی نفوس کے دل میں درد سا اٹھا تھا۔ اچھا، وہاں سے ڈائری میں نے لکھی ہے، عائزہ نے کہا تو وہ پہلے حیران ہوئی مگر پھر سر اس بات میں ہلایا تھا۔ تھوڑی دیر مزید بیٹھ کر سب واپس دبے پاؤں خان حویلی آ گئے تھے۔ کھولا حدیث پڑھ کے جیسے ہی فارغ ہوئی تھی تبھی اسے رمل کا میسج موصول ہوا، اس میں لکھا تھا وہ آ رہی ہیں۔ مسکرا کر اچھا کا رپلائی کیا اور سونے کی تیاری کرنے لگیں۔ برہان جو ہی باہر نکلا اسے ارشان کی کال موصول ہوئی، مسکرا کر کانوں سے لگایا۔ ہاں بھائی ہیرو، کیا حال ہے؟ برہان نے خوشگوار انداز میں پوچھا۔ بالکل ٹھیک، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ ارشان مسکرا کر بولا۔ الحمدللہ، کیا پاسپورٹ والا مسئلہ حل ہوا میرا؟ برہان نے پوچھا۔ جی جی، اسی لیے کال کی تھی آپ کو، ارشان نے بتایا تو برہان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ صبح ہوتے ہی سب شہر کے لیے نکل گئے، دامر زین پانچوں لڑکیوں کے ساتھ نکل گئے تھے جبکہ عدیان فرمان واپس نہیں گئے تھے۔ شہر کا راستہ خاموشی سے گزرا تھا مگر دل میں سب کے ایک طوفان سا تھا۔ آتے وقت آس پاس سدرا نیلا نہیں انہیں الوداع کہا تھا، باقیوں کو خبر بھی نہیں تھی کہ وہ واپس آ گئے ہیں، سب نے انہیں پھر آنے کی دعوت بھی دی تھی۔ ہنزا نے جلدی ملنے کا کہا تھا، البتہ ہما شفق اداس تھی۔ حنیفہ نے ساریہ بیگم سے نہ ملنے کا ہی سوچا تھا، بقول اس کے کہ اس کی ماں کو انہیں نہیں نکالنا چاہیے تھا گھر سے، کہیں نہ کہیں سب کا واپس آنے کا دن نہیں تھا مگر سب مجبوراً واپس آئے تھے۔ حنیفہ، رنین، مائدہ، دیبا چاروں ہی سو گئی تھی، رمل نے صرف آنکھیں بند کی تھیں، اس کا دل بہت مایوس تھا۔ دامر ڈرائیو کر رہی تھا، زین ساتھ والی سیٹ پر موجود تھا، رنین پیچھے مائدہ اور دیبا تھی، اس کے پیچھے حنیفہ اور رمل بیٹھی تھی، دل بوجھل ہو چکا تھا۔ جاری ہے۔